बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सहाफ़त मुज़फ़्फ़राबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस ख़दशे का इज़हार किया कि अनवार हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत नहीं कर रही। आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो भी फ़ैसले कर रही है वो वज़ीर आज़म अकेले फ़ैसले कर रहे हैं। इसमें इत्तेहादी जमातों को मशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात का फ़िलहाल सवाल पैदा नहीं होता और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक आज़ाद कश्मीर असम्बली को नहीं तोड़ेंगे। ये कहना था साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान का। आज़ाद कश्मीर में वज़रा को महकमे अलाट करने में ताख़ीर क्यों की जा रही है और इत्तेहादियों की जानब से हुकूमत पर यह प्रेशर डाला जा रहा है और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पसंद के महकमे लेना चाह रही है, लेकिन वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक वो अपनी मर्ज़ी से आज़ाद कश्मीर की इत्तेहादी जमातों को महकमे देना चाह रहे हैं। इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को प्रेशर देकर ब्लैकमेल करना चाहती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने यह फ़ैसला कर लिया कि वो महकमों की अलाटमेंट के हवाले से किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और अपनी मर्ज़ी के साथ महकमे अलाट किए जाएंगे। अगर कोई इत्तेहादी जमात उसका साथ देती है या नहीं देती है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करेंगे। क्या इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक पर अदम एतमाद कर चुकी हैं? क्या वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही हैं? क्या आज़ाद कश्मीर में महकमों की तकसीम में जो ताख़ीर हो रही है इससे इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई तैयारी में मसरूफ़ हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई ख़तरे की घंटी बज चुकी है? क्या पाकिस्तान में निगरान हुकूमत बनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी का प्रेशर अनवार हुकूमत पर ख़त्म हो जाएगा? और क्या आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत है इसके बनने से कबल ही आज़ाद कश्मीर में कोई अदम एतमाद आ सकती है? इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़फ़्फ़राबाद से सीनियर सहाफ़ी और उनकी सियासत पर और हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र होती है जावेद इकबाल हाशमी साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में ये खिचड़ी पक रही है इसका इंजाम क्या होगा, ये किस तरफ जाके ये इसका ड्राप सीन होगा। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहता हूँ। जावेद हाशमी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जो वज़रा हैं इनको तो झंडी दे दी गई है, लेकिन महकमे अभी तकसीम नहीं किए जा रहे हैं। आपकी नज़र में ताख़ीर की असल वजह क्या है? क्यों ताख़ीर की जा रही है? जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की काबीना के वज़रा जो हैं उनको पोर्टफोलियोज़ के अलाटमेंट का तल्लक है तो तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वज़रा को महकमा जात की तकसीम करने से कासिर हैं। बुनियादी वजह इसकी यह है कि जिस दिन ये पोर्टफोलियोज़ की तकसीम होगी अगले दिन जो है ना वो सियासी जमातें जो मखलूत हुकूमत में शामिल हैं उनके दरमियान अख्तियारात की जंग शुरू हो जाएगी। पोर्टफोलियो वो वाहिद शुबा है जो पोर्टफोलियो तकसीम होने के बाद लड़ाई झगड़े का बायस बन सकता है। तो एक अनजाना खौफ है वज़ीर आज़म को जी के जो ही पोर्टफोलियो तकसीम होंगे तो हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ सकते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो है ना इस हवाले से ज़हनी तौर पर भी यकसू नहीं है। वो पहले दिन से उन्होंने ये तय किया हुआ है कि जिस तरह उन्होंने काबीना की तोसीम में वक्त लिया और फिर पोर्टफोलियो की तकसीम में भी इसी तरह वक्त लेना चाह रहे हैं। उनका टारगेट है कि 12 अगस्त तक, जब तक पाकिस्तान में कौमी हुकूमत पाकिस्तान में निगरान सेटअप नहीं आता, वो मौजूदा सूरत को कायम रखना चाहते हैं। निगरान सेटअप के आने के बाद फिर उन पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो वफाक की जानब से दबाव है वो ख़त्म हो जाएगा।
اور اس دباؤ کے خاتمہ کے بعد وہ اپنی مرضی کی پورٹ فولیو تقسیم کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا انوار حکومت اور اتحادیوں کے درمیان جو فاصلے یہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی سردار صاحب، جہاں تک مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے مابین فاصلے بڑھنے کی بات ہے تو یہ تو روز اول سے فاصلوں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ جب کابینہ بنی تھی 2 رکنی تو بجٹ جو ہے نا وہ بنانے کا مرحلہ درپیش تھا، تو بجٹ کی تشکیل میں وزیر اعظم صاحب نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اتحادی حکومت میں شامل کسی جماعت سے مشورہ نہیں کیا۔ پھر یہ بجٹ جو ہے نا صرف 2-3 بندوں نے مل کر بنایا ہے، تو جب بجٹ کی تشکیل میں وزیر اعظم صاحب نے سب کو نظر انداز کیا تو پھر فاصلے تو بڑھ گئے تھے۔ اسی وقت ہی بد اعتمادی کی فضا اسی وقت قائم ہو گئی تھی جب بجٹ کی تشکیل میں مشاورت نہیں کی گئی تھی، جس کا اظہار آج کل فاروق قادر صاحب سرعام کر رہے ہیں جی کہ یہ حکومت جو ہے یہ 1 مین شو ہے اور وزیر اعظم صاحب اکیلے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ مزاجن بھی تنہائی پسند ہیں، وہ اکیلے ہی رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے ہی سوچتے ہیں، اکیلے ہی فیصلے کرتے ہیں اور اکیلے ہی ان فیصلوں پر عمل درآمد کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاشمی صاحب یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں نگران حکومت سے قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے، اس کا کتنا امکان ہے؟ اور کیا ایسی اگر صورتحال بنی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں؟ جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا تعلق ہے تو یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون کرے گا۔ مخلوط حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مخلوط حکومت میں ہم خیال گروپ تحریک انصاف کا وہ بھی شامل ہے، اور مخلوط حکومت میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ تحریک عدم اعتماد کون پیش کرے گا؟ تو متضاد قسم کی اطلاعات افواہوں کی حد تک کیا سرانی کی حد تک یہ چل رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اٹیمپٹ کر سکتی ہے۔ ایسے اس کے امکانات موجود ہیں۔ جب وزیر اعظم صاحب کا رویے اور ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر اس کا جمہوری حل یہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے انہیں عہدے سے الگ کر دیا جائے۔ ویسے بھی چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ سرعام یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مختصر دورانیے کے وزیر اعظم ہوں گے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 6 ماہ کا وہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن 6 ماہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، یہ 2-3 مہینے کی بات ہے، اب تو دنوں کی بات دیکھی جا رہی ہے۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ 12 اگست سے پہلے ہی کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہے آزاد کشمیر میں۔ ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو پاکستان میں نگران سیٹ اپ آ رہا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں نئے انتخابات ہوں گے، تو کیا آزاد کشمیر میں بھی یہ نئے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ جی اس حوالے سے جو ہے نا ایک طبقے کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے تاکہ حقیقی نمائندوں کا انتخاب ممکن ہو سکے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے نا جی کہ جب پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں ہو کر ہو تو آزاد کشمیر میں بھی راتوں رات تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے۔ عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ منتخب کرنے کا جو حق ہے وہ تقریباً سلب کیا جا چکا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ الیکشن ہو جائیں آزاد کشمیر کے بھی، تو یہ یہاں کے عوام کے، یہاں کی ریاست کے اور نظام کے حق میں بات ہے۔ فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آزاد کشمیر کے انتخاب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں پاکستان کے انتخاب کے ساتھ، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اسمبلی کا تحلیل ہونا ضروری ہے، اور موجودہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا جو ہے نا وہ داغ اپنے دامن پر نہیں لینا چاہتے۔ آزاد کشمیر حکومت کو قائم ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گورننس نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا حکومت اپنی گورننس کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ جی سردار صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے آج خود ہی کچھ چیزیں طے کر لی ہیں، جیسے کہ وہ احتساب کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ وہ احتساب کریں گے، حالانکہ ان کے پاس احتساب کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ وہ احتساب کا مینڈیٹ لے کر حکومت میں نہیں آئے ہیں، وہ تو ایک سازش کے نتیجے میں رات کی تاریکی میں جو ہے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی جو جس طرف وہ توجہ دے رہے ہیں کہ وہ احتساب کریں گے، گورننس بہتر کریں گے، ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے، وہ کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تک ان کے قول و فعل میں جو ہے نا وہ مطابقت نہیں دیکھی گئی ہے۔ وہ دعوے تو بہت کر رہے ہیں، متضاد دعوے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے ان کا کوئی بھی قدم درست سمت میں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔
ان کے میرٹ اور گڈ گورننس اور رول آف لا کے جو دعوے ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے ہیں، اپنی ذات پر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے بمبر کے لیے جو ترقیاتی فنڈز وغیرہ جس انداز میں منتقل کیے ہیں اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے نا وہ اس نظام کے لیے مناسب نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ فاروق حیدر صاحب کا یہ دعویٰ بڑی حد تک درست ہے کہ آزاد کشمیر کے نظام کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے اس نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انجانے خوف کا شکار ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. بالکل ایسی ہی صورتحال ہے آج کل آزاد کشمیر میں. یہ تھے ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے سینئر صحافی جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کئی بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں صرف 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں گورننس کے ایشوز ہیں، جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ وزیر اعظم کے اختلافات ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی جا رہی، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف کسی وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے. زاہد تبسم کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.